الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا آج کا موضوع ہوگا معدے کا السر، کہ معدہ نظام انہضام کا سب سے بڑا عضو ہے۔ اس کے اندر اللہ کریم نے ایک غدود رکھا ہے، اس کا نام ہے گیسٹرک گلینڈ۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک کو بولتے ہیں برائٹل سیل اور دوسرے کو کہتے ہیں چیف سیل۔ برائٹل سیل اپنے اندر سے HCl پیدا کرتا ہے اور چیف سیل اپنے اندر سے پیپسین پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے نا 20 منٹ کے لیے یہاں تک آ گیا نا، تھوڑی سی حرکت جو ہے نا ہاتھوں کی وہ کنٹینیو رکھیں گے، وہ رکھیں گے، تھوڑا سا بھی چلتا نہیں پھر کرنا پڑے وہیں سے سٹارٹ شروع سے۔ نہیں یہ دونوں چیزیں قدرت نے معدے کے اندر دونوں غدود کی ڈیوٹی لگائی، یہ اپنا کام کرتے رہتے۔ ایک نارمل حد تک یہ کام کرے تو جسم میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ جو خوراک ان کے ذمے ہضم کرنے کی وہ اچھی طرح ہضم کرتے جاتے، خصوصاً گوشت، پروٹین والی چیز، انڈے، چنے، دالیں، یہ ہضم کرنا انہی کا کام ہے۔ لیکن بعض اوقات آدمی کھانے پینے میں بے احتیاطی کرے کہ ان چیزوں کا استعمال ضرورت سے زیادہ کرنا شروع کر دے، یا پھر اچار، چٹنی، کیچپ ایسی تیز مسالے والی چیزیں کھانی شروع کر دے، تو پھر ان کی پیدائش میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب اضافہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے معدے کے اندر میوسین پیدا کرنے والے غدود لگائے ہیں جو میوکس گلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ وہ اپنے اندر سے ایک رطوبت پیدا کرتے ہیں جو ساری جگہوں پہ وہ معدے کی جھلی کو محفوظ کرتے ہیں، میوکس ممبرین کو۔ میوکس ممبرین جھلی وہ سارے معدے میں تیزاب کی حفاظت کرتی ہے۔ جس وقت یہ تیزاب زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی پیدائش کم ہو جائے یا کم ہونی شروع ہو جائے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تیزاب معدے میں جگہ جگہ لگ کے جلن پیدا کرتا ہے، درد پیدا کرتا ہے، اور خوراک معدے میں رکنے کی بجائے اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، سینے میں کی طرف آ کے جلن پیدا کرتی ہے۔ معدے کے منہ میں جو غدود لگا ہے، جو وال لگا ہے اسفنکٹر، اس پہ سوزش پیدا کر دیتی ہے۔ آدمی اگر بیٹھا ہے تو عام حالت میں اس وال کو بند ہونا چاہیے، لیکن اس صورت میں وہ بند نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ معدے میں جو ہی خوراک کا ہضم کا عمل شروع ہوگا، تقریباً آدھ گھنٹے بعد ہضم کا عمل شروع ہوتا ہے تو خوراک اٹھ کے اوپر سینے کی طرف آتی رہتی ہے۔ مریض آ کے شکایت کرتا ہے کہ میرے سینے میں جلن ہو رہی ہے، منہ میں پانی آ رہا ہے، کھٹا پانی آ رہا ہے، ترش پانی آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہوگی۔ اب تیزابیت پیدا کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں جو میں نے اشارتاً ذکر کی ہے، کہ ایک تو آدمی روٹین سے زیادہ یہ چیزیں کھائے، دوسرا ایسی چیزوں کا استعمال کرے جو زیادہ چکنائی والی ہے، زیادہ فرائی کی ہوئی ہے، زیادہ مسالے والی ہیں، جس طرح ہمارے ہاں سموسے، پکوڑے، کچوری، پیٹیز، بیکری کی آئٹمز ہیں، یا پھر کولڈ ڈرنکس جس کے اندر سٹرک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہو وہ زیادہ استعمال کی جائیں، جس طرح کوک، پیپسی، اور اس طرح جو بھی ہمارے پاس کولڈ ڈرنکس ہیں ان سب کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ کچھ مسالہ جات ایسے ہیں جس طرح ہمارے ہاں یہ فروٹ چاٹ مسالہ ہے، یہ بریانی مسالہ ہے، ان کے اندر بھی ترشی کا لیول بہت زیادہ ہے۔ تو عام طور پہ لوگ جب ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ پہلے بریانی کھا لی، اس کے اندر کتنی ساری تیزابی چیزیں موجود ہیں اور اوپر مسالہ بھی موجود ہے، بعد میں لوگ پیپسی پی رہے ہوتے ہیں یا تیز پتی والی چائے پی رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی آدمی کو معدے میں تیزابیت کی شکایت ہو جاتی ہے۔ کوک، پیپسی کے ساتھ چائے، کافی، چاکلیٹ، یہ چیزیں ایسی ہیں جو معدے میں تیزابیت کو بڑھاتی ہیں۔ تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے ایسی تیزابی چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ جتنا بچیں گے، نیچر کے قریب رہیں گے، فطرت کے قریب رہیں گے، قدرتی چیزیں کھائیں گے، اتنا آپ ان امراض سے محفوظ رہیں گے۔
اب جو اس کے اسباب ہیں ان میں ایک سبب تو ہمیں یہ نظر آ گیا کہ یہ کھانے پینے میں ترش چیزوں کی زیادتی سے ایسا ہو رہا ہے. دوسرا سبب ہمیں نظر آتا ہے کہ انگریزی ادویہ جس کے اندر پین کلر خصوصی طور پر شامل ہے، جیسے انڈومیتھاسین ہے، ایسپرین ہے، فینائل بیوٹازون ہے، اور اس طرح کی پین کلر ادویات معدے میں سوزش پیدا کرتی ہیں، تذابیت کو بڑھاتی ہیں. ان چیزوں سے بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے. اسی طرح آدمی کو یہ تو وہ اسباب ہیں جو ہمیں مادی طور پہ سمجھ آتے ہیں، اور کچھ کیفیاتی اسباب بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں کہ آدمی کا ماحول ایسا ہو گیا کہ گرمی کے ماحول میں یا ایسی چیزوں میں جہاں حبس کا ماحول ہے وہاں اس کو بے چینی ہو سکتی ہے، گھبراہٹ ہو سکتی ہے. اور بعض اوقات انسان کو نفسیاتی اسباب سے یہ مسئلہ شروع ہو سکتا ہے کہ آدمی کے دماغ میں سٹریس ہے، ذہنی دباؤ ہے، تناؤ ہے، کھنچاؤ ہے، ڈپریشن میں چلا گیا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ دماغ پہ جو ہی زور بڑھے گا تو دماغ سے سگنل پہلا معدے میں آئے گا. معدے میں آنے سے فوری طور پہ تذابیت بڑھے گی. وہ کیوں بڑھتی ہے؟ تاکہ آپ کی خوراک کو جلد از جلد ہضم کر کے آپ کے جسم میں جو کمی نظر آ رہی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. تو اس صورت میں بھی معدے میں تذابیت بڑھ جاتی ہے. تو ایک سبب ہمیں نظر آتا ہے کہ کیفیاتی اسباب سے چیز ایسی ہوتی ہے، دوسرا اس میں نفسیاتی اسباب ہیں، تیسرا مادی اسباب ہیں. ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھ کے پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے. علاج کرتے وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ سبب کیا ہے، پہلے اس سبب کا ازالہ کیا جائے گا. مثلا اگر اس کے کیفیاتی اسباب میں اس کا موسم، اس کا ماحول اثر انداز ہو رہا ہے تو اس ماحول کو تبدیل کریں. دوسرا اگر اس کے نفسیاتی اسباب ایسے ہیں تو اس ٹینشن، اس ڈپریشن، اس انگزائٹی، اس چیز سے بچے اور اس کا ماحول درست کرنے کی کوشش کرے. تیسرا اگر اس کا سبب مادی اسباب میں کھانے پینے میں مسئلہ بن رہا ہے تو اس کی چیزیں جو اس کے اندر جا رہی ہیں اس میں احتیاط سے کام لے. ایسی چیزوں کا انتخاب کرے جو معدے کے اندر میوسین کا اپنا مزاج، اساسی مزاج ہوتا ہے، الکلائن مزاج ہوتا ہے. جو معدے کے اندر ایسی چیزیں جو تذابیت کو کنٹرول کرنے والی وہ چیزیں کھائیں، یا کم از کم وہ جو تذابیت کو پیدا نہیں ہونے دیتی، تذابیت فری ہیں، وہ چیزیں استعمال کرے. کھانے پینے میں سبزیوں میں چند چیزیں میں ان کا نام لیتا ہوں، ناظرین اس کو نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو فائدہ دیں گی. کھانے پینے میں جن کے اندر تذابیت نہیں ہے آپ آرام سے کھا سکتے ہیں، آپ کے معدے کو کوئی نقصان نہیں دیں گی. وہ ہیں کدو، ٹنڈے، توری، گاجر، مولی، شلجم، حلوہ کدو، یہ عام سبزیاں ہیں. اور اسی طرح ہے بند گوبھی، اروی، خرفہ، چلائی. یہ چند سبزیاں جن کے استعمال سے آپ کو معدے کی تذابیت کا مسئلہ نہیں ہوگا. البتہ ان کو پکاتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ ٹماٹر نہیں ڈال دینے، بہت زیادہ پیاز نہیں ڈالنا، اور اس کے اندر عام طور پہ لوگ کچھ سرکہ ملا رہا ہوتا ہے، کوئی تیز مرچ مسالے شامل کر رہا ہوتا ہے. بالکل چھوڑ دیجئے. نارمل طریقے سے ادرک، ہلدی، زیرہ، لہسن، کالی مرچ، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی، یہ چیزیں آپ مناسب مقدار میں ڈالیں. اور ممکن حد تک اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو دیسی گھی میں پکائیں. اگر دیسی گھی میسر نہیں ہے تو دوسرے نمبر پہ روغن زیتون ہے اس میں پکائیں، یا پھر اگر یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کوئی کوکنگ آئل سادہ لے لیں تو اس میں پکائیں. سب سے بہترین جو تذابیت کو ختم کرنے والی چیز وہ دیسی گھی ہے. دوسرے نمبر پہ روغن زیتون ہے. یہ ہمارے ہاں جو کوکنگ آئل ہے یا ڈالڈا گھی ہے اس سے عموماً تذابیت ہو جاتی ہے. اب یہ تو ہیں ہمارے پاس سبزیاں. اب پھل بھی چند ایک ایسے ہیں جن کے استعمال سے تذابیت کو کافی فائدہ ہوتا ہے، کنٹرول رہتی ہے. جیسے تربوز ہے، خربوزہ ہے، پپیتا ہے، سردا ہے، گرما ہے، اس طرح کھیرا ہے. یہ چیز اگر آپ استعمال کریں تو اس سے آپ کو تذابیت کا مسئلہ نہیں ہوگا. اور جن چیزوں سے تذابیت بڑھتی ہے وہ ذہن میں رکھیے، ہر وہ پھل جو اپنے اندر ترشی رکھتا ہے، کھٹاس رکھتا ہے، اس سے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. مثلا لیمو،
لیموں کی بنی ہوئی ساری مصنوعات، اس طرح سٹرک ایسڈ کی بنی ہوئی ساری مصنوعات، اس طرح ہمارے پاس جامن ہے، فالسا ہے، آڑو ہے اور املی ہے، آلو بخارا ہے۔ یہ جو ترش پھل ہیں اس سے بھی معدے میں تذابیت بڑھ جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ہمارے یہاں کھانے میں لوگ کوئی نہ کوئی رائتا، سلاد، چٹنی، یہ اس طرح کی چیزیں تیار کر لیتے ہیں، کیچپ ساتھ رکھ لیتے، کیچپ سے بھی تذابیت بڑھتی ہے، سرکے والی ساری چیزوں سے تذابیت بڑھتی ہے۔ اور جو ہمارے ہاں جو چٹنیاں بنائی جاتی جس کے اندر اناردانہ ہوتا ہے، پودینہ ہوتا ہے، اس سے بھی تذابیت بڑھتی ہے۔ جس کو تذابیت کی شکایت ہے وہ ادرک اور اس کے ساتھ دھنیا اور الائچی، ان چیزوں کی چٹنی بنا لے تو اس سے تذابیت نہیں ہوگی۔ جس وقت اس کے اندر پودینہ آئے گا یا اس میں اناردانہ آئے گا یا لوگ اس میں تھوڑا سا آم کا پیس ڈال دیتے ہیں، کچے آم کا، اس وقت معدے میں تذابیت بڑھے گی۔ تو یہ تو چند چیزیں تھیں جو ہمارے کھانے پینے سے عام تعلق رکھتی ہیں۔ اب چند دوائیاں جو حکماء کرام لوگوں کو استعمال کرواتے ہیں اور ان کا بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے، ان میں سے چند ایسی چیزیں ہیں جن سے عام آدمی بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ مثلا جس آدمی کو بڑی معدے میں تکلیف رہتی ہے، جلن رہتی ہے، خوراک اٹھ کے اوپر آتی ہے، وہ آدمی اگر سادہ دودھ لے کے آدھا کلو، اس میں ایک بڑا چمچ چھلکا اسبگول، ایک چمچ ثابوت دانہ اور اس میں ایک انڈے کی سفیدی، یہ ڈال کے اس کو 10 منٹ تک پکا لے۔ پکانے کے بعد نیچے اتار کے اس میں 1 یا 1.5 چمچ شہد ملا لے۔ یہ اگر صبح نہار منہ کھائے اور اس کے 1.5 گھنٹے بعد کوئی عام چیز کھائے یا 2 گھنٹے بعد، تو اس سے ان کو معدے میں کافی سارا فائدہ ہو جائے گا، تذابیت اس کی کنٹرول رہے گی۔ شہد کے بارے میں یاد رکھیے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیت رکھی ہے کہ جسم کے اندر زخم ہو یا باہر زخم ہو، یہ دونوں صورتوں میں فائدہ کرتا ہے۔ اندرونی استعمال اس کا بہترین یہ ہے کہ اس کو کھانے سے 1.5 سے 2 گھنٹے پہلے لینا چاہیے یا کھانے کے 1.5-2 گھنٹے بعد لینا چاہیے۔ پھر تو جو معدے میں تذابیت آئی ہوگی اس کو یہ ختم کر دے گا۔ اگر آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے لیا یا بعد لیا، پھر یہ تذابیت بڑھا دیتا ہے، جس سے معدے میں درد جلن اور بڑھ جاتی ہے۔ اس استعمال کو خصوصی طور پہ یاد رکھیں، ورنہ بجائے فائدے کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ خوراک میں چند چیزیں ہیں جس سے آدمی ان کے درست استعمال سے بڑا اچھا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہر آدمی کو زندگی میں کسی نہ کسی وقت پیش آ سکتی ہیں۔ جس وقت آپ محسوس کریں کہ معدے میں درد ہو رہی ہے، کھانا کھایا آدھے گھنٹے بعد درد ہے یا جلن ہے یا خوراک اٹھ کے حلق کی طرف آ رہی ہے، یا بعض اوقات ایسا ہے کہ الٹی آ گئی اور دانت کھٹے ہو گئے، بعض اوقات شدت مرض صورت اختیار کرتی، تو اس وقت وہ جو خوراک کھائی ہے اس کے ساتھ خون بھی آ سکتا ہے۔ بعض اوقات معدے میں تذابیت کی زیادتی سے میوکس لیئر ڈیمیج ہو سکتی ہے، برسٹ ہو سکتی ہے، پنکچر ہو سکتی ہے۔ اس سے آپ کی جو اجابت ہوگی، جو حاجت ہوگی، اس کے ساتھ آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کا کلر سیاہ ہو گیا ہے، بلیک ہو گیا ہے، کالے رنگ کے موشن آ رہے، تو یہ اس چیز کا پیش خیمہ ہے کہ آپ کے معدے میں زخم ہو گیا ہے۔ معدے میں زخم ہو، آنتوں میں زخم ہو، جس جگہ زخم ہوگا، جب خوراک وہاں پہنچے گی تو وہاں درد ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر معدے میں درد ہے، معدے کے اگر شروع میں درد ہے، تو اگر اسی سمت میں بالکل پیچھے اگر درد جاری ہے تو آپ یقین کریں کہ یہ السر کی درد ہے۔ طب قدیم اس کو قروح معدہ کہتی ہے اور طب جدید اس کو السر کہتی ہے۔ اور باقی ساری یہ علامات ذہن میں رکھیں اور اس کا جو تدابیر بتائیں اس کو اختیار کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے اللہ آپ کو اس مرض سے محفوظ رکھے گا۔ چند دوائیں جو اس سلسلے میں بڑی کارگر ہیں، وہ اس مسئلے میں جدید محققین نے تلاش کیا کہ معدے کی میوکس ممبرین جھلی کو دوبارہ سے کیسے مرمت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے جو مایہ ناز دوائی ہے اس کا نام ہے ملٹھی۔ ملٹھی کا اگر ایکسٹریکٹ نکال لیا جائے تو بڑا کارآمد ہے۔ وہ اگر ہمارے پاس اگر 400 گرام ہے تو اس میں ہم 300 گرام بادیان ملا دیتے ہیں، جسے ہم عرف عام میں سونف کہتے ہیں، اور اس میں 100 گرام الائچی خرد
اگر آدمی کو شدید مسئلہ ہے، اگر عام طور پہ ابتدائی یا درمیانے درجے کی صورت ہے تو اتنے مقدار میں کالی مرچ ملائیں گے، یعنی 100 گرام، 400 گرام 7 ملٹھی، 300 گرام سونف اور 100 گرام کالی مرچ، اور اس کل مرکب بن گیا 800 گرام اس میں مغز بادام جو میٹھے والے ہیں وہ ڈال دیے جائیں گے۔ اب یہ 1600 گرام مرکب بن گیا۔ یہ ایک آدمی کے علاج کے لیے مکمل نسخہ ہے۔ 1 چمچ صبح، 1 دوپہر، 1 شام، کھانا کھانے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے 1 کپ دودھ، اس میں شہد ملا لے تو بہت اچھا، لیکن اگر شہد سے پریشانی تو پھر اس کو کھانے سے 2 گھنٹے پہلے لے۔ کھانے سے 2 گھنٹے پہلے 1 چمچ صبح، 1 دوپہر، 1 شام، 1 کپ دودھ گرم کریں، اس میں 1 چمچ 1.5 چمچ شہد ملائیں، اس کو نیم گرم استعمال کریں۔ تو اس کے انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ کے استعمال سے الحمدللہ آپ کا مرض مکمل جاتا رہے گا۔ اگر ابھی ابتدائی درجے کی سوزش ہے، کوئی زیادہ مسئلہ نہیں، تو آپ اس کے لیے ہلدی، ملٹھی، سونف، یہ تینوں چیزیں برابر وزن آدھا چمچ چائے والا صبح دوپہر شام کھانے کے بعد استعمال کریں۔ اس سے بھی آپ کی تذابیت، معدے کی سوزش، درد اور جلن کافی حد تک کنٹرول ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان امراض سے محفوظ رکھے اور اس سے بچنے کی جو مناسب تدابیر ہیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔